مصروف سلام شہداء رہتا ہے خوب رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے شمر کہتا تھا یہی ماہ علی اکبر کی شمر کہتا تھا یہی ماہ علی اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم پر سر شاہ کو نیزے پہ دھرا رہتا ہے پر سر شاہ کو نیزے پہ دھرا رہتا ہے جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے تو رک گرد کی بیٹی نے سکینہ سے کہا روک گرد کی بیٹی نے سکینہ سے کہا سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے تو رک وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی روک وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی کرتا بے وارثی بچوں کا پھٹا رہتا ہے کرتا بے وارثی بچوں کا پھٹا رہتا ہے جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے اور ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچا
خطِ قبلہ نما رہتا ہے، گل مصروف ثنا میں شہداء رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد کے لیے صلوات۔ ہمارے لیے یہ باعث شرف ہے اور خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت روزہ حضرت اکبر کے اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں چاروں طرف سے عباس کے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کربلا، سرزمین کربلا جسے آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا، 1400 برس پہلے یہ ایک شہرہ تھا اور اسے 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے قبیلے سے خرید لیا تھا، اس لیے کہ زمین کے وہ مالک تھے۔ امام حسین نے جتنی زمین ان سے خریدی وہ 4 میل مربع، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، اگر آپ روضہ حسین کے 4 میل چاروں طرف جائیں تو مربع میل کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف 4 میل تک یہ زمین دیوار حسین کی ہے۔ اب تو خیر پورا عراق حسین کا ہی ہے، چپا چپا حسین کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ زمین جو امام حسین السلام نے خریدی یہ اپنی قبروں کے لیے، یہ شہدائے کربلا کے لیے آپ نے زمین خریدی تھی۔ تو ایک تو یہ شرط کہ ہم حسین کی خریدی ہوئی زمین پر چل رہے ہیں، پھر یہ شرط کہ ہم حرم حسین میں داخل ہوئے، حرم عباس میں داخل ہوئے، پھر یہ شرط کہ اب ہم سرداب میں اس مقام پر بیٹھیں کہ جہاں سے قبر عباس بہت قریب۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں روضے جو آپ دیکھتے ہیں، اوپر تابوت ہے اور زری ہے، لیکن دونوں روضوں میں قبر جو ہے وہ نیچے تہخانے میں ہے۔ یہ اس لیے انتظام کیا گیا تھا کہ سادات کے دشمن کے زمانے والے، آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی قبر کو اس طرح دھوپ میں رکھا گیا ہے، اور 4 امام ہمارے جو کہ شہزادی کونین کے پاس ہیں، 4تھے امام، 5ویں امام حضرت سید سجاد، حضرت امام محمد واقع، امام جعفر صادق اور فاطمہ کا بیٹا حسن مجتبیٰ جس کے پہلو میں 3 امام ہیں۔ 4 امام یعنی 5 معصوم جنت البقیع میں ہیں۔ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں جنت البقیع میں تو یہ اصل قبریں نہیں ہیں، بلکہ وہاں بھی قبریں تہخانے کے اندر نیچے گہرائی میں ہیں۔ اوپر زری لگی ہوئی تھی،
یہ انتظام اس لیے ہوا کہ اگر کوئی روزے کو توڑ دے اور بے ادبی کرے تو اندر قبر محفوظ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی قبر کا حساب کتنا سخت ہے۔ یہ دیواریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور پھر پانی قبر عباس کی حفاظت کر رہا ہے، یعنی اصل قبر تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اور جب کبھی کسی نے کوشش کی، معصوم کی قبر کو کوئی پا نہیں سکتا، جب کبھی کوشش کی امام حسین السلام کی قبر کے لیے بھی، تو ایک اژدہا، ظاہر ہے کہ جو ملک تھا اژدہے کی شکل میں، اس نے لوگوں کو دوڑا دیا۔ اسی طرح رسول اللہ کی قبر کو بھی کوشش کی گئی نقصان پہنچانے کی۔ امام حسین کا روزہ کئی بار لوٹا گیا، یہاں کا سونا، جھاڑ، فانوس، چڑھاوے، اور تاریخ میں یہ ہے کہ 137 بار امام حسین کے روزے پر حملے ہوئے۔ اگر کسی ایک عمارت پر ایک بار حملہ ہو جائے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ حسین کی ذات گرامی ہے کہ آج بھی آفتاب کی طرح روزہ روشن ہے، اور ایک آفتاب نہیں۔ جب ہم بین الحرمین کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طرف حسین کا گنبد رات میں آفتاب کی طرح طلوع کر رہا ہوتا ہے، اور ایک طرف حضرت عباس کے روضے کا گنبد جگمگا رہا ہوتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اس شب میں ہم ذکر عباس سننے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے قبر عباس بہت قریب ہے۔ یہ ہستیاں سب کی سب حدیثوں کے مطابق، رسول اللہ کی حدیثوں کے مطابق اور بعد کے معصومین کے، کہ یہ سب ہستیاں اس اعلی علیین کے بلند مرتبے پر ہیں کہ جہاں ان کا قیام ہے، اور وہاں سے بہت قریب رہ کر وہ اپنے ماتمداروں کو، اپنے زائرین کو، اپنے عزاداروں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ حدیث یہ ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں اور بچوں اور بچیوں کو گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح حسین عالم بالا سے اپنے ہر ماتمدار، عزادار، رونے والے کو قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث یہ بھی ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس طرح حسین ایک ایک عزادار کو پہچانتے ہیں۔ حدیث یہ بھی ہے کہ جب نیت کرتا ہے زائر کہ ہمیں حسین کی قبر پر جانا ہے، جب وہ نیت کرتا ہے اس وقت اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ حسین کے زائروں نے نیت کی ہے، ان کی زندگی کی ضمانت ہم نے لے لی ہے، ان کی زیارت ہم چاہتے ہیں کہ مکمل ہو۔ اور جب زائر اپنے گھر سے چلتا ہے اور سواری پر بیٹھتا ہے کربلا آنے کے لیے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو آواز دیتے ہیں، کہتے بھائی میرے زائر آ گئے۔ اور حضرت عباس جن کے بازو نہیں ہیں، کٹ چکے ہیں، وہ ہاتھ میں اس طرح اپنے پرچم کو سنبھال لیتے ہیں۔ اس کٹے ہوئے بازو سے عباس پرچم لیے ہوئے اس طرف روانہ ہوتے ہیں جدھر سے زائروں کی سواری آ رہی ہوتی ہے، اور امام حسین فرماتے ہیں عباس ساتھ خیریت ان زائروں کو لے آؤ۔ تو آپ کے محافظ عباس اس وقت سے ہیں جب آپ اپنی سواری پر سوار ہو، تو ہم شکرانے میں غازی عباس سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قبر حسین تک پہنچا دیا، جن کی محبتوں میں ہم جیتے ہیں۔ تو یہ مقامات یہ نہ سمجھیں آپ کہ معصوم یہاں نہیں ہیں، معصوم یہاں بھی ہیں، معصوم وہاں بھی ہیں، یعنی ان کے لیے زمین و آسمان کا فاصلہ نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے مکان چھوڑ دیا اور دوسرے مکان میں چلا گیا تو گویا وہ منتقل ہو گیا۔ وہ ہر مکان میں رہ سکتے ہیں، وہ کعبے میں بھی موجود ہیں، وہ قبر نبی پر بھی موجود ہیں، وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں، اپنے روضے میں بھی موجود ہیں، اور وہ اعلیٰ علین کے بلند مقامات پر بھی موجود ہیں۔
اور ان کی منزلیں اس طرح ہیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے درود کا خزانہ پیش کیا جاتا ہے کہ چاہنے والوں نے یہ درود پیش کیا۔ آپ اسے بہتر جانتے ہیں اور آپ سب حضرات، مرد و خواتین حضرات اور بچے سب یہ سن چکے ہیں کہ عباس علی کی دعا اور جناب عقیل سے کہا تھا مولا علی نے کہ اولو الازم قبیلے کی عورت سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس قبیلے کا نام بتاؤ۔ تو حضرت عقیل نے بنی کلاب کا نام لیا اور حزام کی بیٹی کا ذکر کیا۔ عقیل بھی رشتہ لے کر گئے، نام فاطمہ بنت حزام تھا، لیکن جب بیاہ کر آئیں تو خطاب ام البنین ملا۔ کتاب پہلے مل جاتا تھا کنیت کی شکل میں، اور بنی یعنی بنین کی ماں اس کو کہا کرتے تھے جس کے کم از کم 4 بیٹے، تو قدرت نے 4 بیٹے عطا کیے، اور حضرت ام البنین نے یہ خواب بھی بیان کیا کہ شادی سے پہلے میری خواب میں شہزادی کونین آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا مبارک ہو تو میرے بیٹے عباس کی ماں بن۔ جب بیاہ کر حضرت ام البنین آئی تو آپ نے اس چوکھٹ پر بوسہ دیا اور پیشانی کو رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ فاطمہ بنت حزام اتنی عظمت اور تعظیم، کہا یہ وہ جوڑی ہے جہاں سے جبریل وحی لے کر آتے تھے، جس دروازے سے رسول اللہ داخل ہوتے تھے یہ در سیدہ ہے۔ ابھی تو دلہن بنی ہوئی وہاں سے ہماری سے اتری تھی، در سیدہ کی عظمت کو جانتی تھی، اور جب گھر میں آئیں تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے حسن اور حسین کے پاس آئیں، دونوں شہزادوں کے پاس آئے، اور زینب ام کلثوم دونوں شہزادیوں کے پاس آئیں اور کہا ماں بن کر نہیں آئی بلکہ اس گھر کی خادمہ بن کر آئی۔ ظاہر ہے کہ ایسی باعظمت خاتون کا بیٹا عباس ہی ہونا چاہیے۔ چند دنوں کے بعد بیان کیا مولا علی سے آ کر کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، عرش سے چاند اترا اور میری گود میں آ گیا۔ ایک چاند اترا اور میری گود میں آ گیا۔ مولا نے کہا جلد اللہ تمہیں ایک چاند سا بیٹا عطا کرے گا۔ سال پورا نہیں ہوا تھا شادی کے بعد کہ عباس چاند بن کر ام البنین کی گود میں آئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے 3 بیٹے اور عطا کیے۔ گویا یہ 4 چاند لگائے کہ ام البنین نے علی کے گھر میں۔ اور پھر جب عباس بڑے ہوئے، 4 سال کی عمر میں عباس کا یہ عالم تھا کہ جدھر جدھر حسین جاتے عباس پیچھے پیچھے جاتے، حسین تکبیر کہتے تو عباس بھی تکبیر کہتے، حسین نماز شروع کرتے عباس بھی نماز شروع کرتے، یعنی حسین کو عباس اکیلے نہیں چھوڑتے تھے۔ جب عباس 6 برس کے ہوئے تو عالم یہ تھا کہ جب حسین اپنے گھر کے باہر کرسی پر تشریف فرما ہوتے تو کچھ دور پر عباس اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے رہتے، اور یہ بات مشہور تھی کہ حسین کی خدمت میں کوئی حاضر نہیں ہو سکتا جب تک اپنی عرضی عباس کو نہ پیش کرتے۔ لوگ پہلے اس 6 برس کے بچے کے پاس جاتے اور اپنی درخواست پیش کرتے کہ ہم حسین سے اپنا کوئی مدعا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت عباس سے اجازت مل جاتی تو وہ امام حسین کی خدمت میں جاتا تھا۔ جب عباس 9 برس کے ہوئے تو 9 برس کے عباس 17 برس کے لگتے تھے، پورے جوان لگتے تھے۔
اس لیے کہ ایسی ہی پاک رسول اللہ کی بھی تھی، ایسی پاک علی کی بھی تھی، اور جناب سیدہ کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ عام بچوں سے کہیں زیادہ جلدی بڑی ہوئی۔ حضرت علی بھی عام بچوں سے بڑے لگتے تھے، یعنی کہ 9 برس کے سن میں علی بھی جوان لگتے تھے۔ یہ معجزات صرف نبی کے لیے ہیں، ولی کے لیے ہیں، معصوم کے لیے ہیں اور ائمہ کے لیے ہیں۔ ان باتوں پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ مجلس کو معرفت سے سنیے گا، بات سے آپ بہت قریب ہیں، دل میں کسی طرح کا شک نہ ہو، اس لیے کہ ہم بارگاہ عباس میں ہیں۔ اگر عباس کی بارگاہ میں ذرا سا بھی شک ہو گیا تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ یقین کی منزلوں سے سنیے گا، اس لیے کہ عباس کے معجزات پر اتنی تقریریں ہیں کہ اگر کسی نے ذرا سا بھی حضرت عباس کی درگاہ میں کوئی ذرا سا شک کر لیا تو اس کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، اس لیے کہ عباس مداح آل محمد ہیں، عباس خدمت گزار آل محمد ہیں، اور ذرا سا بھی حسین کی شان میں کوئی خلاف بات حضرت عباس کو برداشت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسی فرات کے کنارے ذرا سے لشکر والوں نے کچھ غصہ دکھا دیا تھا تو عباس کو جلال آ گیا تھا اور سینہ سپر بن کے حسین کے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ جو حسین تھے جنہوں نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ صرف کہا، بچے ساتھ ہیں، ابھی کماریوں سے عورتیں نہیں اتری عباس، اگر تلوار چل گئی تو سوچو تمہاری بہنیں ہماری ہو گئی۔ تو عباس نے سر جھکا دیا، آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے تھے اور کہا آقا جیسا حکم آپ کا۔ تو عباس چلو ہم لوگ ماں صحرا میں خیمے لگا لیں گے۔ فرات کے کنارے سے حسین ہٹ گئے اور آج جہاں آپ دیکھتے ہیں خیمہ گاہ آپ نے زیارت کی ہوگی، وہاں پر حسین کے خیمے لگے۔ جب آپ خیمے گاہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا سب سے پہلے خیمے گاہ میں بتایا گیا ہے کہ دروازے سے داخل ہوتے ہی عباس کا خیمہ تھا، اس لیے کہ عباس پہرہ داری کا کام کر رہے تھے اور پہلا خیمہ عباس کا تھا، اور پھر خیمے عباس سے ملے ہوئے سارے خیمے تھے، اور خیموں کو اس طرح لگایا گیا تھا کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بی بی جا سکتی تھی۔ بیچ میں حضرت زینب کا خیمہ تھا جو سب سے بلند خیمہ تھا، اور اسی خیمے میں جناب سید سجاد صرف اس لیے تھے کہ بی بی نے ذمہ داری لی تھی کہ میں اپنے بھتیجے اپنے لال کی تیمارداری کروں گی۔ تو بھی بھتیجے سے بھی قریب تھی۔ عباس کو یہ معلوم ہے کہ میری بہن شہزادی زینب کے ذمہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس لیے بار بار بغیر بہن کے اور بغیر بڑے بھائی کی اجازت کے عباس کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اور حسین کو اتنا اعتماد تھا حضرت عباس پر، اتنا اعتماد تھا کہ جب شب عاشور عمر ساتھ لشکر لے کر بڑھا آیا اور اس نے بات کی تو امام حسین نے کہا تھا بھائی، صرف بھائی نہیں کہا بلکہ کہا میری جان عباس۔ جب بھی پکارتے تھے عباس کو کبھی یہ کہہ کے نہیں پکارا عباس ادھر آؤ، میری جان عباس۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے عباس کا حسین کی نظر میں۔ اگر میں پڑھنا شروع کروں تو رات گزر جائے اور عباس کا مرتبہ بیان نہیں ہو سکتا۔ حسین کے عزاداروں سے عباس کو کتنی محبت ہے، آپ حیران ہوں گے۔ ایک سیدزادے جو کہ فلائٹ کی منزل پہ پہنچے ہوئے تھے اور ولی تھے، تو وہ جب حضرت عباس کے روضے پر آتے تھے تو کہتے تھے میں سیدزادہ ہوں، آپ بھی سیدزادے ہیں، لیکن ہم محمد کی اولاد ہیں، آپ علی کی اولاد ہیں۔ وعدہ کیجئے کہ ہم جب بھی آئیں گے تو زور سے ہم آپ پر سلام کریں گے، آپ جواب سلام دیں گے۔ ذری سے آواز آئی، فاطمہ کی اولاد ہے تو،
اس لیے تو جب بھی سلام کرے گا عباس تجھے جواب دے گا۔ جب وہ امامزادے آتے تو زور سے سلام کرتے، یا سیدی عباس، السلام علیکم یا سیدی عباس، ذری سے جواب سلام آتا۔ ایک دن وہ بزرگ آئے اور حضرت عباس کے تابوت کے پاس کھڑے ہو کے سلام کیا، جواب سلام نہیں آیا۔ ناراض ہو کر صحرا کی طرف نکل گئے، روتے جاتے تھے، کہتے تھے عباس کیوں آپ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا؟ کیا خطا ہو گئی؟ کیا آج آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ کہ سامنے سے ایک سفید گھوڑے پر سوار آتا نظر آیا اور وہ قریب آیا، کہا روتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ جب بھی میں حضرت عباس کے روضے میں آیا اور میں نے سلام کیا تو جواب سلام آیا، لیکن آج حضرت عباس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو جواب ملا، اے بزرگ، اے سیدزادے، میں اپنے باپ کی قبر پر نجف گیا ہوا، اگر میں قبر میں ہوتا تو تجھے جواب دیتا عباس تیرے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ زائروں پر وہ وقت گزرا، آپ دیکھتے ہیں کہ روزوں میں آپ آتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا ہے، بلکہ اگر آپ دروازے کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو آپ کو جنت کی ہوا اور خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں اس طرح اے سی لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک دور ایسا بھی گزر گیا زائروں پر کہ متوکل نے حکم دیا کہ زائر اگر آنا چاہیں کربلا تو اپنا ہاتھ کٹوائیں، ایک پیر کٹوائیں، ایک ضعیفہ۔ لیکن لوگ ڈر گئے، کون ہاتھ کٹوائے گا اور کون پیر کٹوائے گا؟ حاکم کا حکم ہے۔ لیکن ایک ضعیفہ نکل پڑی اور اس نے ہاتھ کٹوا لیا اور قبر تک پہنچ گئی۔ دوسرا سال آیا، پھر آیا، اس نے کہا ہاتھ کٹے گا، اس نے دوسرا ہاتھ نہیں کٹوایا۔ تیسرے سال آئی، ایک پیر کٹا۔ اب کس طرح آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ اب چوتھی زیارت پہ اس نے وہ پیر بھی کٹوا لیا اور زندہ ہے۔ اب گھر سے چلی تو زمین پہ کروٹیں ہیں۔ اب چاہے دودھ ہو، ریگدار ہو، کانٹے ہوں، بس تھوڑی دور چلی تھی کہ گھوڑا سوار آ کے اس نے قریب ڈھونڈا اور ایسا لگا کہ کسی نے اسے اٹھا لیا اور عقاب کے قریب کر لیا، اور اس کے بعد کہا آنکھوں کو تو کھول، تو قبر حسین پر۔ اس نے آنکھیں کھولی تو چونکہ بار بار آ چکی تھی اور ذریعہ حسین کو پہچانتی تھی، قبر حسین کو پہچانتی تھی۔ ہاں میرے آقا کی قبر ہے، لیکن مڑ کر کہنے لگی یہاں تک مجھے پہنچانے والے، میں تجھ پر قربان، ذرا اپنے ہاتھ کو لا کہ میں تیرے ہاتھوں میں بوسا دوں۔ آواز آئی، ہاتھ کو پھلا کے بنا نشان یہی ہے۔ کیا آپ کو اس پر فخر نہیں ہوگا کہ آپ اس عباس کو رو رہے ہیں؟ یہ جملہ میرا بہت قیمتی ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، تاریخی جملہ ہے، مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہا ہوگا۔ یہ ایک برکت کی وجہ سے جملہ آیا ہے اور یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، میرے نام کے ساتھ اپنے دل میں ٹاک دیجئے۔ ابھی جملہ آیا ہے، آپ اسے رو رہے ہیں، اس عباس کو رو رہے ہیں جس عباس کو حسین کی ماں رو رہی ہے، جس عباس کو رسول خدا رو رہے ہیں، جس عباس پر علی ابن ابی طالب آنسو بہا۔ اور سنیں گے جس عباس کے لیے حسین نے فرات کے کنارے کھڑے ہو کر کمر تھام کر پکار۔ جب میں شام گیا پہلی بار
تو میں روضہ حضرت زینب میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روضے پہ زیارت کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور اٹھا کے لوگ پڑھتے ہیں، تو میں نے حضرت زینب کی زیارت جو کہ شام کی چھپی تھی عربی میں اور ترجمہ نیچے فارسی میں لکھا ہوا، پہلے میں نے جب زیارت پڑھ لی تو وہی بیٹھے بیٹھے بیوی کی زیارت کا ترجمہ بھی پڑھنا شروع کیا۔ میں مجلس میں جملہ پڑھا کرتا تھا بچپن سے، وہ جملہ میں ابھی سناؤں گا آپ کو، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جملہ کس کتاب میں لکھا ہے، اس لیے کہ میں نے لکھنؤ کے ذاکرین سے سنا تھا، اس لیے میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے تحقیق اس لیے نہیں کی کہ جو بڑے ذاکرین پڑھتے تھے اس کی میں نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ میں یہ دیکھوں کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ بڑے بڑے خطیب پڑھتے آئے ہیں تو یہ سچ ہوگا، لیکن اس دن تو میری آنکھیں کھل گئی کہ یہ جملہ میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں، لکھنؤ سے لے کر پاکستان کراچی تک پڑھتا چلا آیا، 40 برس تو مجھے پڑھتے ہوئے کراچی میں ہو گئے، اور میں یہ جملہ ہر سال 2 محرم کو پڑھتا ہوں۔ اب پتہ چلا کہ یہ تو زیارت حضرت زینب کا جملہ ہے، اور زیارت زینب امام صادق نے لکھوائی ہے۔ پتہ چلے یہ جملہ امام صادق کا ہے۔ جملہ یہ ہے کہ جب 11 محرم کو حضرت زینب چلنے لگی، سر کھلا ہوا، بازو بندھے ہوئے، اور جب سب کو بٹھا دیا حضرت زینب نے، ہماریوں مدے فضہ سے بھی کم، جب اپنی باری آئی، یہ زیارت حضرت زینب جا کے پڑھیے گا شام میں یا گھر پر، تو اس میں یہ جملے لکھے ہیں کہ جب اپنی باری آئی تو قرآن کا رخ کیا اور آواز دی، میرے غیرتدار بھائی عباس 28 رجب کو مدینے سے پردے میں لے کے آئے تھے، جو ان کی بہن جا رہی ہے، بازو پکڑ کے سنا۔ جزاک اللہ اللہ رحمت نازل کرے ان آوازوں پر، اور آپ کے وسیلے سے اس سرکار میں جو دعا تمام مومنین کے لیے، جو آپ سے کہہ چکے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں زیارت کرنے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ جتنے زائروں سے جن جن مومنین نے کہا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ بس آخری 2-4 جملے سن لیجیے کہ عباس کیا تھے، 9 سال کی عمر میں عباس گھر سے نکل کے اور مدینے کے ایک ایک گھر میں پوچھتے تھے، تمہارے گھر میں پانی ہے؟ تمہارے گھر میں پانی ہے؟ اگر کسی گھر سے کسی خاتون کیا عباس ہمارے گھر میں پانی ختم ہو گیا، عباس مشک لاد کر لاتے اور اس گھر پہ مشک کرتے، یعنی عباس نے اپنے ذمہ یہ کام کیا تھا کہ پورے سادات بنی ہاشم کے محلے میں ایک ایک گھر پہ جا کے پوچھتے تھے کہ سیدانی سے پانی ہے؟ چشمے سے پانی لاتے اور لا کر پہنچا دیا کرتے تھے ہر گھر میں۔ جب اور بڑے ہوئے عباس تو اور ذمہ داریاں عباس کے سپرد ہوئیں۔ وہ کیا ذمہ داریاں ہوں وہ بھی سن لیجیے۔ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، بھائی آپ کو تو معلوم ہے کہ رات کو بابا نکلتے تھے اور محتاجوں اور فقیروں کے محلے میں جا کر روٹیوں کے بورے پہنچاتے تھے۔ یہ کام میرے بعد میرا بیٹا کرے گا، بابا کے بعد میرے بھائی حسن نے کیا، اب میں کرتا ہوں۔ تو اب حسین اکیلے نہیں، اب جب حسین محتاجوں کو روٹیاں پہنچانے آدھی رات کے اندھیرے میں جاتے تو ایک پہلو میں علی اکبر بھی ہوتے، سید سجاد بھی ہوتے، شہزادہ قاسم ہوتے اور محمد ہوتے، آگے آگے حضرت عباس چل رہے ہوتے، آگے آگے حضرت عباس چل رہے ہوتے تھے۔ تو پھر امام حسین کہتے تھے، بھائی محتاجوں کو تو ہم سب روٹیاں پہنچا دیتے ہیں، لیکن عباس اس خاندان کے جتنے بچے اور بیویاں ہیں ان کی کھانے، روٹی اور پانی کی ذمہ داری تمہاری۔ اب یہ کام عباس کا تھا
दस्तरखान बिछवाना, अगर कोई बच्चा भूखा है तो खाना पहुंचाना, बीवियां अगर कहलवाने अब्बास भूख लगी है तो अब्बास खाने का इंतजाम करें। बस ये काम ऐसा अब्बास को मिला, ऐसा मिला कि जब काफिला चला, तो आपको पता है कि काफिला चलता है रातों में और दिन को ठहरता है। अरब का कायदा ये था कि काफिला रात को चलता था, दिन में ठहरता था, गर्मी इतनी होती थी तो रात में सफर करते थे। लेकिन आप तो सोच सकते हैं कि नाकों पे नाके चले जा रहे हैं, अब बच्चे भूखे हो रहे हैं, बच्चे प्यासे हो रहे हैं, बीवियों को प्यास लगी है, गर्मी का जमाना है, तो अब्बास घोड़े पर मशक लाके साथ साथ चलते और मुलाजमीन हजरत अब्बास के साथ होते, जिनके हाथों में खाना, और खाना भी क्या होता था सफर का खाना, एक रोटी, रोटी के ऊपर कोई चीज रखी हुई, कोई फल रखा हुआ, और इस तरह किसी ने हमारी से आवाज दिया अब्बास भूख लगी। हजरत अब्बास अपने हाथ से लेटे और वो खाना, किसी बच्चे ने कहा चाचा अब्बास भूख लगी है, चलती हुई हमारियों में, चलते हुए नाकों में अब्बास करीब आते, खाना पेश करते। अब आप समझिए कि अब्बास क्या पेश करते थे। किसी ने कहा प्यास लगी है, मश से मिट्टी के आप घोड़े में पानी लिया, फौरन उस बच्चे को पानी पहुंचे। पूरे रास्ते 6 महीने के सफर में अब्बास ये काम करते रहे। तो अज़ादार उन्हें क्या देते, क्या देते, इसलिए उसका नाम रखा गया हाजरी। हाजरी में एक रोटी होती है, उसको थोड़े से कबाब रखे होते हैं और एक मूली का पत्ता रखा होता है सब्जी। आप उसे कहते हैं अब्बास की हाजरी। जिस दरगाह में जाइए ये हाजरी होती है, 8 मुहर्रम को हाजरी। इसका नाम हाजरी क्यों है? रोने के लिए काफी है, इसका नाम हाजरी क्यों है? इसलिए कि जब कोई बच्चा पुकारता अब्बास कहते हाजिर हाजिर। अल्लाह तेरा गम पूरी कर, मैं हाजिर हूं, खाना हाजिर है, पानी हाजिर है। अरे हुसैन के काफिले के ख्याल रखने वाले अब्बास 11 मुहर्रम को भी काफिला जा रहा है, न कोई पानी में पूछ रहा है, न कोई खाने को पूछ रहा है। अल्लाह क्या मोहब्बत है हुसैन से अब्बास को। वो वक्त आया कि लश्कर हुसैन खत्म होने लगा। देखा तो सामने जवान भाई 32 बरस का मौजूद था। कहा अब मुझे भी मैदान जंग की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया भाई मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, तुम मेरी जान हो, मेरी रूह हो। और फिर कुबला कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। फिर अब्बास ने बाएं देखा और फिर कहा सुबह को जिस लश्कर का अलमदार बनाया था वो लश्कर कहाँ है? वो लश्कर आता था। बस ये जुमले हैं और इसको बहुत गौर से सुनिएगा कि एक बार इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास मैं तुमको कैसे जानूं? जुमला सुनिए, जब तुम पैदा हुए तो सबसे पहले मैंने तुम्हें गोद में लिया, तुमने आंख खोली, पहले मेरा चेहरा देखा, तुम मेरी खुशबू को जानते हो, तुम मेरे सीने पे सोए हो। क्या मैं गोद के पाले को हाथ में तड़पता हुआ देखूं? नहीं अब्बास हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब्बास ने कहा फिर हम आपके जद को महशर में क्या चेहरा दिखाएंगे? अब अब्बास बजीद हैं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा अब्बास लड़ना चाहते हो, जंग करना चाहते हो तो ऐसा करो दोनों भाई मिलके चलते हैं, एक तलवार तुम्हारे पास एक तलवार मेरे पास, दोनों मिलके जंग करेंगे। एक तरफ हम हमला करेंगे, एक
طرف تم حملہ کرنا۔ تو عباس نے سر جھکا کے کہا نہیں آقا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا تم تاج شجاعت علی سے دونوں بھائی لیں گے، ہم بھی لڑنا تم بھی لڑنا۔ کہا نہیں آقا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں لڑتا ہوا ادھر نکل جاؤں گا، آپ لڑتے ہوئے دوسری طرف نکل جائیں گے، اور اگر آپ کے جسم پر کوئی تیر آ کے لگے تو عباس کی زندگی کا فائدہ کیا؟ اس روایت نے بتایا کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین کے جسم پر کوئی تیر نہیں لگا، لیکن قاضی عباس جب علی اکبر کا لاشا لے کے آ رہے تھے تو حسین پر تیروں کی بارش ہو گئی۔ اللہ جب عباس کے لاشے پر آئے، آپ پوری کربلا میں بار بار ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ جناب عباس کے ایک بازو کی زیارت کی ہوگی، آپ نے دوسرے بازو کی زیارت کی ہوگی، تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بازو دور دور کیوں ہیں، ان بازوؤں کو وہاں ہونا چاہیے جہاں عباس کی قبر ہے، اتنی دور ایک بازو، دوسری طرف ایک بازو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو بس سن لیجیے کہ جب عباس مشت بھر کر فرات سے چلے تو ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، اب جب عباس آگے بڑھتے چلے گئے تو مشت پر تیر لگا، جو مشت کو چھید کر عباس کے سینے کے پار نکل گیا، تو عباس نے دیکھا کہ پانی بہنے لگا، پھر عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا واپس چل، سن لو تقریر کا بہت دنیا داری ہوگا، سر پہ گرز لگا، عباس گھوڑے سے گرے، عباس گھوڑے سے گرے، بازو کٹ چکے، مشق کا پانی بہہ چکا، عباس گھوڑے سے گرے، قافلے حسین آج کبھی اول کو مدینے واپس آ گیا، بڑا ایک شہید پہ ماتم ہوا، 5 بیویاں دھوپ میں بیٹھی رہی، ام البنین، جناب زینب، جناب ام فروا، جناب ام لیلہ، جناب ام کلثوم دھوپ میں بیٹھ کے ماری، رات سائے میں نہیں بیٹھی، 5 بیویاں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، رات کی اوس دن کی دھوپ، لیکن ہر بیوی نے مدینے کی ہر سیدانی نے جناب زینب سے ایک ایک کو پوچھا کچھ حال بولا شہید کا سنا دیجیے، بولا شہید کا سنا دیجیے، روتی جاتی ہیں اور حضرت زینب سناتی جاتی ہیں، لیکن حضرت ام البنین نے حضرت زینب سے کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں پوچھا۔ ہاں یہ دستور تھا مولا علی کے زمانے سے کہ جب عید کا دن آتا تو سب حضرت زینب کے پاس خاندان کے افراد جمع ہو جاتے، حضرت زینب کے پاس آتے اور اس کے بعد حضرت زینب ناقے پہ سوار ہو کر حضرت ام البنین کے گھر پہ آتی، اور جیسے ہی دروازے پہ اترتی تو حضرت ام البنین کھڑی رہتی اور دوڑ کر خدمت میں آتی حضرت زینب اور مبارکباد دیتی۔ اتنی دیر میں 4 بیٹے ام البنین کے آگے کھڑے ہو جاتے، حضرت زینب کو سلام کرتے تو آپ کہتے ہیں عباس میری عید تو اب ہوئی، بس تمہیں دیکھ لیا میں نے، اے میرے چادر کے محافظ، میں نے تجھے دیکھ لیا، زینب کی عید ہو گئی۔ یہ روایت جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، میں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور پھر جب میں نے حضرت عباس پہ اشرا پڑھا، جس تقریریں کی تو اس میں بھی روایت پڑھی، اور اسی پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ دونوں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ آج میں نے حضرت عباس کے علم کو
نظر کیا روضہ حضرت عباس میں میں اپنے قافلے کے پنجاب پٹکا مشق اور تھریرا جو ہم کراچی سے لائے اس کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب مادر عباس ام البنین اور سوانح حضرت عباس پیش کر دی کتب خانے میں حضرت عباس کے ظاہر ہے کہ مقبول ہوئی کتابیں. جب ہم نے پہلی بار ہم آئے تھے تو حضرت عباس نے یہ دعا مانگی تھی کہ جو کتابیں ہم نے لکھی ہیں وہ چھپا دیجیے. تو جب واپس گئے عجیب بات ہے کہ کتابیں ڈھیروں لکھی تھیں, سب سے پہلے جو کتاب چھپی وہ مادر عباس ام البنین کی چھپی اور مسلسل اس کے ایڈیشن آ رہے ہیں. اور وہ پہلی کتاب تھی جو میں نے ام البنین پہ لکھی, نہ ایران میں لکھی گئی تھی نہ عراق میں لکھی گئی تھی. سب سے پہلے ہم نے مادر عباس پہ کتاب لکھی. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا عمل اس بارگاہ میں قبول کیسے ہوتا ہے. ہم مثال اپنی دے رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے روضہ عباس میں. اس لیے یہ نہ گھبرائیے گا کہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر ہو پیش کرنے میں شرمائیے گا نہیں. زری پر جا کر خالی ہاتھ نہیں جائیے گا, اس لیے کہ بادشاہوں کی شان یہ ہے انہیں ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, نہ انہیں ہماری کتابوں کی ضرورت ہے, نہ یہ سونے چاندی کے علموں کی ضرورت ہے, لیکن ہم کو ضرورت ہے ہمیں اپنی بخشش کے لیے. تو اس لیے خیال رکھیے گا کتاب ام البنین یاد رکھیے گا. اس میں میں نے روایت لکھی ہے کہ جب بعد کربلا لوٹا ہوا قافلہ آیا تو پورا مدینہ عید کے دن امڑ آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ جس گھر کے 18 جوان مر چکے ہیں, 18 جوان مر چکے ہیں, وہ عید کیسے منائیں گے. تو سب روزہ رسول اور خوب گریا ہوا, سب نے رسول اللہ کو پرسا دیا. اور اس کے بعد اسی طرح ام البنین کے گھر پر جناب زینب پہنچی. پہلے ام البنین اپنے گھر پہ پہنچ گئی, انہیں معلوم تھا کہ آج زینب آئیں گی. جیسے ہی دروازے پر حضرت زینب ہماری سوکری ام البنین جناب زینب سے لپٹ گئی اور کہا اچھا ہوا شہزادی آپ آ گئی, اب آ گئی ہیں تو آج عید کے دن ہم آپ سے یہ پوچھ لیں کہ ہم نے آپ سے سوال نہیں کیا, آج ہم سوال کرتے ہیں. ہم کو بتائیے, ہم نے یہ سنا کہ جب عباس گھوڑے سے گرے تو دونوں بازو کٹ گئے تھے. یہ بتائیے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. جب عباس گھوڑے سے گرے تو دونوں ہاتھ تو میرے لال کے قدم تھے. اس کے بعد زینب نے کہا مادر